اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کر لیا تھا، ضربا کا مطلب ہوتا ہے ان دو نے مارا، ضربتما تم دو نے مارا، اور ضربنا وہ ہم نے مارا یا ہم دو نے مارا، ان کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، تو ربہما ان دو کا رب، اور ربکما تم دو کا رب۔ فدلہما بغرور، یعنی پیچھے بات ہو رہی تھی، شیطان نے آ کے ان کو قسمیں کھائیں، ان کو بتایا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس کی پھر تمہیں سزا ملے گی۔ تو اس نے آ کر یہ دال لام اور واؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈول ڈالنا، کسی چیز کو نیچے لٹکانا، اس سے پھر کسی کو نیچے گرا دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَضَلَّهُمَا، تو اس نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، بغرور دھوکے سے، اس نے دھوکا کیا اور ان کو اپنے فریب سے شیشے میں اتار لیا۔ فلما، پھر جب، ذاقا، یہ ذاقا ہے، ان دو نے چکھا، یعنی اکیلے حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں چکھا تھا، حضرت آدم اور حوا دونوں نے ان کو اکٹھا شیطان نے بہکایا، اور ان دونوں نے پھر مل کر اس نافرمانی کا ارتکاب کیا کہ اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ تو یہ تمام کے اندر یہ ڈول کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جو آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے، اگر آپ کیتھولک پروٹسٹنٹ دونوں کو ملا لیں، یہ کہانی مشہور تھی کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر حضرت حوا نے وہ پھل چکھ لیا اور سزا حضرت آدم کو ملی۔ اور اس سے ان میں اس سارے واقعے سے جو غلط عقیدے، جو غلط کنسپٹ مشہور ہو گئے، وہ یہ تھے کہ اصل میں تمام برائی کی جڑ عورت ہے، اور یہ کانسیپٹ کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اس طرح محسوس کرنا مشکل ہے انلیس کہ آپ بیٹھ کے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں۔ اس وجہ سے معاشرے میں بہت عرصے تک عورتوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا رہا کہ جی یہ تو ہے ہی بنیادی طور پہ ہی گناہ گار ہے، بنیادی طور پہ ہی ان کا کام یہ ہے شیطان کے بہکاوے میں آ جانا۔ قرآن شریف میں جب یہ واقعہ آیا اس میں بالکل کلیئر ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں نے غلطی کی، دونوں نے معافی مانگی۔ تو یہ ہم آگے بھی دیکھتے جائیں گے، یہ والا صیغہ ہی استعمال ہو رہا ہے پلورل کا یا ڈوئل کا۔ پھر جب انہوں نے چکھ لیا اس کو درخت کو، بدت لہما، بدا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، جس سے بدو کا لفظ بھی ہے کیونکہ وہ صحرا میں ہوتا ہے جہاں ہر چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہو گئے، کھل گئے ان کے لیے سوآتہما، ان کے ستر، واتفقا، تفیقہ نا اس کا مطلب ہے کوئی کام شروع کرنے لگنا، تو یہ پھر آگے کوئی اور ورب آتا ہے جس کے ساتھ مل کے اس کا مفہوم بنے گا۔ یخصفانی، خصفہ یخصفو کا مطلب ہوتا ہے چپکانا، تو وہ چپکانے لگے، وہ ڈھانکنے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، ورق ویسے ہم اپنے ہاں کاغذ کو کہتے ہیں لیکن ورق کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پتا، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں لیف کہتے ہیں، جو چیک بک ہوتی ہے تو چیک بک کا جو ایک پیج ہے اسے لیف کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو ورق کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں پتوں کے اوپر چیزیں لکھی جاتی تھیں، تو اس لیے وہی لفظ جو ہے وہ پھر کاغذ کے لیے مستعمل ہو گیا اردو زبان میں ایٹ لیسٹ۔ تو جنت، جنت یا باغ، تو وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے یا باغ کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تو جب وہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو شاہی لباس تھا، جو جنت کی خلت تھی، وہ ان سے لے لی سزا کے طور پر، جس کے بعد جب سطر کھل گئے تو یہ اس آیت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر نیچرل ہے حیا کا جذبہ، جو بے حیائی ہے وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے۔ اب زمانہ اس حد پہ پہنچ گیا ہے کہ جو جس کو نیچرسٹ کہا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی انسان نے لباس مصنوعی اختیار کیا اور نیچرل یہی اسی طرح بغیر لباس کے رہنا چاہیے۔ تو قرآن شریف سے یہ بھی اوبویسلی دین کے مزاج سے ہم سب کو ویسے ہی معلوم ہے
مگر یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ جب ابتدا ہوئی ہے انسان کی تو جو ہمارے ماں اور باپ تھے جن سے تمام انسانیت آگے وجود میں آئی، ان کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ رکھا گیا تھا، بالکل اسی طرح جہاں توحید کا جذبہ جو ہے وہ نیچرل ہے، اور شرک جو ہے وہ آرٹیفیشلی اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے۔ نیچرلی انسان کے اندر یہ فیلنگ سینسیشن ہوتی ہے، اس کو یہ سینس ہوتی ہے کہ میں نے کسی ہستی کے آگے جھکنا ہے، کوئی ہمارا بنانے والا ہے، یہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے یہ وعدہ کر کے آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم، تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مگر یہاں پر پھر جب نفسانی خواہشات کے تحت، اس آرزو کے تحت کہ میں جو بھی غلط کام کر رہا ہوں کرتا رہوں لیکن مجھے پھر بھی جنت ہی مل جائے، پھر وہ مصنوعی سارے ڈھونڈتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات کے اندر شریک بنانے شروع کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور وہ پھر بے حیائی کی طرف راغب ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی اول پول باتیں سوچتا ہے، اور نیچرلی انسان کے اندر حیا کا جذبہ موجود ہے۔ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر اس نے دھوکے سے انہیں شیشے میں اتار لیا، پس جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کو، یعنی درخت کے پھل کو، تو بے پردہ ہو گئے ان کے سامنے ان کے سطر، اور وہ چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، نادا ندا دی، پکارا، ہما ان دونوں کو، اور پکارا ان دونوں کو، ربُّهُمَا ان کے رب نے، الم انہکما، یہ ورڈ تھا نون ہے اور یہ نہا ینہا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، تو ینہا وہ منع کرتا ہے، انہا میں منع کرتا ہوں، لم جب آئے گا تو یہ نسب دیتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے، تو ایک تو میں منع کرتا ہوں کو ماضی میں لے جاتا ہے، اور دوسرے یہ ختم ہوگی تو لم انہا میں نے منع نہیں کیا، الم انہا کیا میں نے نہیں منع کیا، کما تم دونوں کو، ان بیسیکلی یہ ورڈ ہے تلک الشجرہ، اس درخت سے، ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے، مخاطب کی رعایت سے ذالکا ذالکم میں مثلا کنورٹ ہو جاتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں کئی جگہ دیکھا، یہاں کیونکہ دو مخاطب تھے تو یہ تلکما میں کنورٹ ہو گیا، مطلب اس کا واحد والا ہی ہوتا ہے، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اور یہ چیز ہمیں دوبارہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوری جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا صرف۔ اسی طرح دنیا کے اندر مثلاً رزق کمانے کے اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے رکھے ہیں، اور وہ بے شمار ہیں، بے شمار کاروبار ہیں جن سے آپ حلال رزق کما سکتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں جو حرام ہے، وہ رشوت ہے، جوا ہے، دھوکہ دہی، بے ایمانی ہے، ورنہ آپ بے شمار کا، لیکن چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور انسان کا نفس انہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب بھی نفس کسی غلط کام کی طرف مائل ہو تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو یہ جو منع کیا تھا، اور جو بعد میں ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے، یہی ڈسکشن قیامت والے دن دوبارہ ہوگی۔ ہماری ڈسکشن میں اور حضرت آدم کی ڈسکشن میں فرق یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن زندگی میں ہی ہو گئی تھی، جس کے بعد ایک راستہ کھلا تھا۔ ہمارے ساتھ جو ہدایات آئی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گئی ہیں، ہمیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب اگر پھر بھی ہم ان غلط رستوں کی طرف جائیں گے تو قیامت والے دن دوبارہ یہ سوال ہوگا، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا وہ تمہیں غلط چیزوں سے منع نہیں کرتے تھے؟ اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ بالکل کرتے تھے، اور اس وقت کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپشن تھی، اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَقُلْ لَكُمَا، یعنی یقولو وہ کہتا ہے، اقولو میں کہتا ہوں، یہ لم کا جو اثر ہے وہ اقل تک آ گیا، تو اقولو سے یہ ہو گیا اقل، اور کیا نہیں میں نے کہا تھا تم دونوں کو ان الشیطان لکما عدو مبین،
بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بار 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 قرآن شریف میں بتا دی ہے. اس کے باوجود اگر ہم شیطان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں اور اس کی باتیں مانیں تو پھر حضرت آدم حوا سے تو ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی اور ان کی معافی بھی ہو گئی تھی. ہم تو بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے. اس کو اس کانٹیکس میں کیونکہ یہ پورا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ہمیں قصہ کہانی نہیں سنایا جا رہا کہ حضرت آدم پیدا ہوئے تو کیا ہوا اور ہم انٹرسٹ سے سنیں. اس میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا, انہیں آواز دی اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے, اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس کے متعلق اب سورہ بقرہ سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو وہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت شرمندہ تھے اور ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شرمندگی کا اظہار کیسے کروں اور معافی کیسے مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے میں وہاں یہ بتایا تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, بس سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کلمات. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے وہ اب سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر وہ کلمات بیان کیے جا رہے ہیں جن کے ادا کرنے, اور ادا کرنے سے مطلب جن کلمات کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے, بے شک وہ بڑا مہربان ہے. قالا, ان دونوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب. اور یہ بہت اچھی دعا ہے, ہمیں بھی سب کو یاد ہونی چاہیے, اور جب بھی غلطی کا احساس ہو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اصل میں اس دعا کو کرنا چاہیے, اور دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کوئی بھی پڑھ رہے ہوں تو فیلنگ کے ساتھ, دلی جذبے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں, واقعتاً دعا کر رہے ہوں. تو ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنے نفسوں پر, ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر. اردو میں ایک پر آ جاتا ہے, عربی میں بعض اوقات پریپوزیشن ظلمنا کی آتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی آتی, مطلب مورلس وہی رہتا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا نا, وہ تو بے پرواہ ہے, وہ غنی ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری انسانیت, تمام انسان مل کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کس کو فرق پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو. جو غلط کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے کہ جب ہم برائی کرتے ہیں تو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک وڈیرا ہے, اس نے کسی ہاری کے ساتھ کچھ زیادتی کی, ظلم کیا, اس کو گھر چھین لیا, اس کو مار پیٹ دیا, اور بظاہر وہ اس ہاری پہ ظلم ڈھا رہا ہے, جو دنیاوی لحاظ سے چلو وہ بھی ہے بھی ایسے ہی, مگر ایکچولی وہ اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہا ہے. جس کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, ذرہ برابر بھی زیادتی ہوگی تو قیامت والے دن اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کا انجام سامنے آئے گا. تو دنیا میں جو بھی کام کریں, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے, نہ نیکی کو کم تر جانے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے, نہ بھی کی تو کیا فرق پڑتا ہے, اور نہ برائی کو کم تر جانے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں جب ترازو میں سارے اعمال ڈالے جائیں تو ذرا سے فرق کے ساتھ آپ کا بیلنس جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, تو اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز آپ نے کسی کا دل دکھا دیا, اس کے بعد وہ بندہ ہی فوت ہو گیا, اب آپ اسے معافی مانگنے قابل بھی نہیں ہوں گے. اب پتہ نہیں اس غلطی کو انڈو کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی نیکیاں استعمال ہوں گی, اور آپ کے کتنے
نیکیاں اس کے حساب میں ڈالی جائیں گی، اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، تب جا کے کہیں حساب برابر ہو، اور شاید پھر بھی نہ ہو۔ تو لوگوں سے معاملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور obviously ان جنرل ویسے بھی ہر نیکی کے کام اور ہر برائی کے کام کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اور ہر کام کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ہم غلط کام تو نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لنا ہمیں، اور یہ غفارہ کے ساتھ لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، جو ہم میت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لی حیینا، وہ لام آتی ہے ساتھ۔ تو اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، یہاں پہ پریپوزیشن استعمال ہوئی یا نہ ڈائریکٹلی آ گیا، اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کانا یکونو، یکونو وہ ہوتا ہے، نکونو ہم ہوتے ہیں، نکوننا ہم ہوں گے ضرور، لنکوننا ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے، یعنی ہم تو پھر تو ہم ہو ہی جائیں گے من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان میں جانے والوں میں سے، نامرادوں میں سے، پھر تو ہم خسارے میں پڑ گئے۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، اس کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب اس خسارے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انسان اپنے رب پر ایمان رکھے اور صحیح صحیح عمل کرے، اور حق کی تلقین کرے، خود بھی ٹھیک عمل کرے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرے، اور جب حق کی تلقین کرے گا، حق کے راستے پہ چلے گا، تو اس پر پریشانیاں اور مصائب آئیں گے، تو ان کے اوپر خود بھی حوصلے سے کام لے، دوسروں کو بھی حوصلے کی تاکید کرے۔ تو اب یہ ایک پکچر پوری ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہوا کیا۔ اگر اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں پورے واقعے کو، تو پورے واقعے کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حیا ہے وہ انسان کا بنیادی جذبہ ہے، انسان کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے جو پہلی چال چلی وہ اسی حیا کے اوپر چلی، اور آج بھی جب بھی شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ترین حملہ ہوتا ہے، اور جب بھی انسان اپنی طرف سے مہذب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرسڈیز گاڑی کا ایڈ ہوگا، اس کے اندر ایک بےہودہ لباس کے اندر ایک خاتون کو لا کے کھڑا کر دیں گے، جس کی کوئی تک نہیں، کیا بنیادی طور پہ شیطان کے رستے پہ چلنے والا کام ہے۔ اور پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، یہ مدودی صاحب نے پھر اس کی ایک لسٹ بیان کی ہے، کہ شیطان جب حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آیا تو اس نے آگے یہ نہیں کہا آؤ دیکھو ایک بہت برا کام ہے چلو تم کر لو، یہ دیکھو تمہارے رب کی نافرمانی ہے تم کر لو۔ فطری طور پر انسان برائی کو ناپسند کرتا ہے، اسی وجہ سے برائی کو سیئہ کہا گیا ہے عربی زبان میں، جس کا مطلب ہے بدصورت، اگلی، اور نیکی کو حسنہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت، حسین، اور اسی طرح نیکی کو معروف کہا جاتا ہے، جانی پہچانی چیز، اور برائی کو منکر کہا جاتا ہے جو انسان کی فطرت کے لیے اجنبی ہے۔ تو اس نے آ کے برائی کی ڈائریکٹ ان کو نہیں کی ترغیب کہ آؤ اللہ نے منع کیا تو ہم تو کر کے دیکھتے ہیں بڑا مزہ آئے گا اللہ کی بات نہ مان کے، بلکہ اس نے خیر خواہی کے بھیس میں آیا، وہ بڑا نیک بن کے آیا کہ جی میں تو دیکھیں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ درخت سے منع کیا، یعنی ان کو لبھانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو نیک پورٹری کیا، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کام غلط جب ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان کے چیلے جو انسان ہیں وہ آ کے جب آپ کو خدا کے حکم کے خلاف کچھ وہ کرتے ہیں، تو یا تو ایک تو بالکل ہی دہریہ ہونا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، وہ تو آپ کو آ کے کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے خدا نے یہ، وہ تو مانے گا ہی نہیں نا کہ خدا نے کہا ہے،
لیکن وہ آپ کو پھر آ کے نہیں کہے گا، وہ تو آپ سے بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جو آپ کو پرسویڈ کرے گا جو بھی انسان غلط کام کرنے کے لیے، تو وہ بھلائی کے روپ میں آئے گا۔ وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھو، یہ سود کا کاروبار نہیں کرے گے تو ترقی کیسے کرو گے؟ مسلمان دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ایسا نہیں کیا تھا، اب ہم تو آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو مشرف نے انلائٹڈ ماڈریشن شروع کی تھی اور اس کے ذریعے جو بھی اس نے اپنی طرف سے، ہو سکتا ہے واقعی اس کی نیت نیک ہو، اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، لیکن جو بھی نافرمانیاں تھی اس کا سٹیٹمنٹ تو یہی تھا کہ میں تو خانہ کعبہ کے اندر سے ہو کے آیا ہوں، میں تو بہت زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم لوگوں سے بڑھ کے دیندار ہوں۔ یہ جو مساجد میں فرقہ وارانہ تقریریں ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنے مریدین اور معتقدین کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں واجب القتل ہے، فلاں دلیل ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کو گالیاں دو، فلاں کو مارو، تو اپنی طرف سے وہ بہت دینی کام کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے جب آپ کسی کام کو دینی کام سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی آپ کو کنونس کر لیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ دینی کام ہے۔ اور کنونس کیسے کرتا ہے؟ وقتی طور پہ بہلا پھسلا کے کر سکتے تو آپ کو احساس ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آپ کو کنونس اس طرح کرتا ہے کہ آپ کا دماغ بند کر دیتا ہے، آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ آپ نے اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرنا، آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، آپ نے جانوروں کی طرح ایک بھیڑ جا رہی ہے اس کے پیچھے ساری بھیڑوں نے چلنا ہے، تو یہ آپ کو وہ کنونس کرتے ہیں، اس کے بعد ہر غلط کام اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے انشاءاللہ کلاس میں آئیں گی جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بے حیائی کو دینی کام لوگ سمجھ کر کرتے تھے، جو ان میں نہیں ہمارا سمجھ ہے کہ آج انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ چیز بھی ہو سکتی تھی جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب اس نے ان کو فریب دیا تو خیر خواہ بن کے آیا، اور اس نے کس چیز کو ٹارگٹ کیا، کس چیز کے ذریعے سے اس نے نقب لگائی کہ انسان کے اندر ایک نیچرل خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ ترقی کرے۔ تو شیطان پھر جب آتا ہے تو ترقی کے فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو ترقی ہوگی، آج رشوت کھا لو گے تو تمہارے بچے پڑھ جائیں گے، آج فلاں غلط کام کر لو گے تو تم، حالانکہ اس سے الٹا انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ ترقی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یہ بھی امید ہے آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو دنیا کی بھی نعمتیں ہیں یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط کام کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ دنیا کی نعمتیں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، جو نیک کام کریں گے چانس ہے کہ وہ نعمتیں بڑھ جائیں، اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، غلط کام کرنے سے رزق نہیں بڑھ سکتا۔ اس آیت کے اندر جو کی بات آ رہی ہے وہ کی بات آ رہی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، اس نے اپنے آپ کو تکبر کا مظاہرہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے بڑا قرار دیا، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے، جب میں نے تجھے حکم دیا تو آگے سے اس نے ڈھیٹوں کی طرح نافرمانی کی، سرکشی کی انتہا کر دی، اور الٹا یہ کہا کہ جی اللہ میاں آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی آپ نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا کیونکہ آپ کو تو پتا تھا کہ میں اس امتحان سے پاس ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو نفس جو ہے وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ میں کم تر مخلوق کو سجدہ کروں، حالانکہ فرشتے جو اس سے بہتر مخلوق تھے، اگر ہم اس کا سٹینڈرڈ ہی دیکھیں کہ وہ آگ سے بنا تو فرشتے تو نور، انہوں نے تو سجدہ کر لیا، انہوں نے تو کوئی چونچرا نہیں کی۔ تو شیطان کا بہیویئر یہ ہے، غلط کام کرتا ہے پھر ڈٹائی سے اس پہ اڑ جاتا ہے۔ انسان کا بہیویئر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہیں منع نہیں کیا، تو وہ فوراً شرمندہ ہوئے، انہوں نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اپنے رب سے معافی مانگی، اس چیز کا اقرار کیا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو یہ جو رویہ ہے انسان کا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پہلی بازی شیطان اور انسان کے درمیان، وہ انسان نے جیت لی وقتی طور پہ، جیسے وہ کشتی میں ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ پہلوان کی کمر زمین پہ لگا دیتے ہیں اور پھر ریفری گننا شروع کرتا ہے، تو گننے سے پہلے پہلے اگر وہ اٹھ جائے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہارتا، تو وقتی طور پہ ایک شکست ہوئی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو معافی مانگ لی، اپنے رویے کی اصلاح کر لی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جیت گئے اور شیطان ہار گیا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے،
شیطان کی جنگ جاری ہے، جیسے وہ حضرت آدم و حوا کا کھلا دشمن تھا، وہ ہمارا بھی کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں غلط راستے پہ بلائے گا، ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد اگر احساس ہونے پر یا کسی کے احساس دلانے پر اگر سرکشی کا رویہ اختیار کریں گے، کہیں گے اب ہم تو ایسے ہی ہیں، بس جی ہم نے تو ایسے ہی کرنا ہے، اب ہم اتنے بھی فرشتے نہیں ہیں، تو ہم شیطان کے راہ میں ہیں، تو جو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں شیطان سے اور اس کے پیروکاروں سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس چیز میں، اگر اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہے، اللہ کو 8 ارب کے 8 ارب کو جہنم میں ڈالنا پڑے، یہ ہمیں کو پریشانی ہوگی کہ 8 ارب انسانوں کو اللہ جہنم میں کیسے ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے شیطان کے پیچھے چل کے شیطان کے ساتھ جانا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے کہ اول تو غلطی سے بچنا ہے، اگر کبھی غلطی ہو گئی تو فوراً اس پہ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور حضرت آدم کے ساتھ ابدی جنت کا حقدار ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے دعا کی ہے، ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا ہم پر، تو یقیناً ہم نامرادوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہبتو، ہبتا یا ہبتو کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا، پھر بلندی سے نیچے اترنے کی وجہ سے یہ سواری سے اترنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کہیں جا کے جب لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے تو اس کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ نکلو یہاں سے، اترو یہاں سے، مطلب جو بھی ان کو سٹیٹس دیا گیا تھا اب اس سے ان کا کہا نیچے اترو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوریجنل پلان میں شامل تھا، کیونکہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے لگا ہوں، اور ان کو پھر وہاں یہ بتایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ نہیں ہوا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں نہیں رکھا گیا تھا، یہ پہلے ہی فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا کہ اصل سکیم یہ ہے کہ انسان نے زمین پر جا کے رہنا ہے اور وہاں پر خلیفہ بننا ہے۔ جس پر فرشتوں کو پریشانی ہوئی، انہوں نے سوال جواب کیے کہ وہ تو وہاں جا کے خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا، پھر حضرت آدم نے سب کے نام بتائے ان کو، جس سے ان کو پتہ لگ گیا، اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت، اور پھر وہاں حکم دیا کہ کسی اس درخت کو نہیں چکھنا، اور پھر وہاں پہ شیطان نے بہکایا، تو یہ تو پہلے سے گیون تھا، جنت سے اس گناہ کی وجہ سے نہیں نکالا گیا۔ یہ بھی ایک عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ انسان ابدی گناہ ساتھ لے کے آتا ہے، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا، اس کی تو معافی ہوگی، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، وہ معاف ہو چکا ہے۔ جو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور بالکل جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور کوئی اگر شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا تو امید ہے وہ جنت میں جائے گا، بیکاز اس کے اندر تو وہ خطا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد انسان غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، بٹ عیسائیوں نے کانسیپٹ بنا کے پھر اس کے اوپر ایک کانسیپٹ کھڑا کہ وہ کیونکہ ابدی گناہ انسان ساتھ لے کے آتا ہے تو وہ جتنی مرضی محنت کر لے وہ گناہ تو دھل نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو خود اپنا بیٹا بن کے خود اس کے روح میں نیچے اتر آیا، جس نے اپنی خون کی قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کے بعد وہ گناہ جو ہے وہ دھلنے میں کامیاب ہوا۔ تو یہ قرآن میں اس ساری چیزوں کو بالکل، اگر سے واقعہ بیان کیا گیا ہے، تھوڑے سے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بٹ یہ خود بخود چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اترو یہاں سے، یعنی اب زمین میں چلے جاؤ، جنت جہاں پہ بھی تھی، یہاں پہ تھی، آسمان پہ تھی، جہاں بھی تھی، وہاں سے اب زمین میں بھیج دیا گیا۔ بعضکم لبعض عدو، عدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دشمن، عداوت، دشمنی، تم میں سے بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے دشمن بن کر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں مستقر، جائے قرار، رہنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، اور متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان استعمال کا، اور برتنے کا سامان، عارضی فائدے کا سامان، الہین، ایک وقت تک، ایک مدت تک، ہین کا مطلب ہے مدت۔
تو انسان بالکل پاک صاف ہو کے توبہ حاصل کر کے نیچے اترا. اب اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے یہاں پر ایک مدت تک رہنا ہے، وقت گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو وہ انسان کے لیے سب کچھ اس کو دے دیا گیا استعمال کے لیے. اس کی بھی اگر ڈیٹیل آئے گی کہ وہ استعمال کیسے کرنا ہے، مگر ایک مدت تک رہنا ہے، چیزوں کو برتنا ہے، اور پھر واپس اپنے رب کی طرف آنا ہے. اور سورہ بقرہ میں اس کی بھی ڈیٹیل تھی کہ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فم اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو میری آیتوں کو جھٹلائیں گے پھر وہ جہنم میں جائیں گے. وہ ساری تفصیلات وہاں پہ آ چکی ہیں. اب یہاں پہ وہ والی تفصیلات اس طرح سے نہیں ہے، فرق طریقے سے آ رہی. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فرمایا کہ نکلو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور کھانا پینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک کے لیے. قال فرمایا فیہا اس میں یعنی زمین میں، تحیون وفیہا تموتون اس میں تم زندہ رہو گے یعنی جیو گے، پھر اسی میں تم مرو گے. ومنہا تخرجون اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یعنی بیسیکلی وہ سارا منظر بتا دیا گیا کہ تم زمین میں جاؤ گے اور وہاں پر اعمال کرنے کا تمہیں موقع ملے گا ایک مدت تک، وہ اچھے یا برے اعمال کر کے تم دفن ہو جاؤ گے، پھر قیامت والے دن تمہیں نکالا جائے گا. اور وہاں پہ پتہ لگے گا کہ شیطان نے جو چیلنج دیا تھا، شیطان سے جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں شیطان جیتا یا تم جیتے. ہر انسان کے لیے اپنا اپنا چیلنج ہے، کلیکٹیو نہیں ہے کہ ایک پورا گروپ ہے اور اس میں سے آدھے لوگ شیطان کے ماننے والے بن گئے اور آدھوں نے شیطان کے بعد نہیں مانی تو اکٹھا ان کا ایک ہی فیصلہ ہو جائے گا. ہر ایک نے انڈیویجولی اپنا اپنا فیصلہ وہاں پہ بھگتنا ہے، اپنا اپنا انجام بھگتنا ہے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا کہ تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کے بچوں. اب یہ دو الفاظ سے مخاطب کیا گیا، حالانکہ بات بنیادی طور پہ جو ہو رہی تھی وہ مشرکوں سے ہو رہی تھی، ان کو سمجھایا جا رہا تھا، یہودیوں سے عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ خاص ریفر کیا گیا، یہاں یا ایھا الناس نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، یہاں آیا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں. ادھر توجہ دلائی گئی کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اصل میں شیطان، اب تمہارا بھی دشمن ہے. اب جو کام انہوں نے اس نے شیطان نے جب کام کیا ان کو بہکانے کا، وہ تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہے. اب تم نے اپنے رویے کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے کیونکہ تم آدم کے بیٹے ہو. غلطی سے بچنا ہے حتی الامکان، اگر غلطی ہو جائے گی تو اس پر اکڑنا نہیں، اس پر سرکشی اختیار کرنی، اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدھے راستے پر آنا ہے، توبہ کرنی ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ تمہارے والد کا دشمن تھا. اور یہ آگے اس کے مزید اگلی آیتوں میں آئے گا کہ عربوں کے ہاں تو دشمن کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا اور نسلوں تک لوگ یاد رکھتے تھے کہ جی یہ قبیلہ یا یہ شخص یا اس کی اولاد ہماری دشمن ہے، اور ان کی دشمنی چلتی رہتی تھی. اور اس دشمنی کی وجہ سے بعض اگر لوگ بڑے غلط کام بھی کرتے تھے. یہاں انسان بھول جاتا ہے تو اس کو یہ ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. تو اے آدم کے بچوں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس، یعنی وہ لباس ان سے جنت کا تو چھن گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا. کیوں نازل فرمایا؟ یواری سوآتکم، وہ چھپاتا ہے ستر کو. وریشا، ریشا جو ہے یہ کہتے ہیں، بلکہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آرائش. یہ پرندوں کے پروں کو بھی کہتے ہیں، اور پرندوں کے پر بھی ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی سردی گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور آرائش کا باعث بھی ہوتے ہیں.
تو زینت کے لیے بھی اتارا گیا اور ستر پوشی کے لیے بھی اتارا گیا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ تو اس سے بڑھ کر ہے. یعنی انسان کو لباس عطا کیا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور جو راہب یا ہمارے اندر اگر یہ کانسیپٹ پیدا ہوا کہ جی بس دنیا کو چھوڑ دیں، کم سے کم دنیا استعمال کریں اور گھٹیا سے گھٹیا لباس پہنیں، اس طرح نہیں ہے. لباس اللہ کی نعمت ہے، اور اسی طرح باقی ساری نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ انسان کے استعمال کے لیے ہیں اور ان کے مقاصد ہیں. مثلا لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سطر کو ڈھانپتا ہے اور اس کے لیے زیبائش کا بھی باعث ہے. انسان یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے تو صرف دھوتی پہن لے گا تو سطر اس کا ڈھانپ گیا، لیکن وہ اچھے جوتے بھی پہنتا ہے، کپڑوں میں مختلف رنگ میں استعمال کرتا ہے، چادر بھی لیتا ہے، ٹوپی بھی پہنتا ہے، پہننے کی چیزوں سے اپنی زینت کو بڑھاتا ہے، تزئین کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آرائش کے لیے لباس کو پیدا کیا، لیکن اصل لباس جو ہے وہ تقوی کا ہے. جب تقوی کا لباس ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. جب تقوی کا لباس نہیں رہ جاتا تو ہو سکتا ہے آرائش کے لیے تو استعمال ہو جائے لباس، لیکن اس لباس سے سطر نہ ڈھپے، وہ بے حیائی پہ مبنی ہو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے. یہ جو پردہ ہے، یہ جو جسم کو ڈھانپنا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تہذیب کے خلاف ہو، الٹ ہے. ہاں، جن لوگوں کے اندر تقوی کا لباس نہیں ہوتا وہ بیرونی لباس کو پھر صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے اس کے مقصد کو. تو آرائش کے لیے تو شاید استعمال کر بھی لیتے ہیں، اس کو حیا کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. اگر باطنی لباس کو اختیار کریں گے تو ظاہری لباس بھی پھر آپ درست اختیار کریں گے. ذالکا من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو یہ بتا دیا گیا کہ اب میری آیتیں آئیں گی، جو ان کی پیروی کرے گا ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. تو اب یہ آیتیں آ رہی ہیں، انبیاء آتے رہے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آخری پیغام آ گیا جو محفوظ ہے. اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرما دی. یہ بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار ادھر ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے آسان وار ہے. تو اے بنی آدم، اس سارے قصے کو ذہن میں رکھو، اپنی حیا کا احساس کرو، لباس استعمال کرو حیا کے لیے بھی اور لباس استعمال کرو آرائش کے لیے بھی. اور بنیادی مقصد اس کا حیا ہے، اور وہ تبھی ہوگی اگر اندر سے تقوی کا لباس پہنا ہوا ہوگا. یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اب اگر کو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اگر اس نے نہیں کرنی ہے، ان کا انکار کرنا ہے، ان کو زبان سے یا عمل سے جھٹلانا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ اپنا انجام پائیں گے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے بنی آدم، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس جو ستر بھی ڈھانپتا ہے اور آرائش بھی ہے، زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس ہے جو اس سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کر سکیں. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، لا یفتننکم الشیطان، فتنہ آزمائش، تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے شیطان. کما اخرج ابویکم، جیسا کہ اس نے نکالا، خرجا وہ نکلا، اخرج باب فعال ہے، اس نے نکالا. ابویکم، ابو باپ، ابوین دو باپ یعنی ماں اور باپ. تو پھر جب یہ مضاف ہو کر آتا ہے تو نون ختم ہو جاتی ہے. ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی، جنت سے.
ينزع عنهما، نزع جب استعمال ہوتا ہے جب روح کھینچ لی جاتی ہے، جان کھینچ لی جاتی ہے، تو اس کے لیے نزع غلط، تو اس نے کھینچ لیا، اتروا دیا، عنہما ان سے، لباسہما ان کا لباس، لیوریہما سوآتہما تاکہ بے پردہ کر دے ان کو۔ اے بنی آدم تمہیں شیطان مت فتنے میں ڈالے۔ یہ اب پچھلی آیت کو یہاں تفصیل آ گئی کہ شیطان کا یہ ایک بہت بڑا وار ہے۔ جنت میں بھی اس نے جنت کا لباس چھین لیا، عجیب عجیب دل نشیں باتیں کر کے، بہلا پھسلا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حیا کے لیے لباس رکھا ہے، اگر تقوی کا لباس ہوگا، حیا کا احساس ہوگا، شیطان اس تقوی کو ختم کرے گا اور بے حیائی کی ترغیب دے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بے حیائی میں مبتلا کر دے اور پھر تم اس جنت میں نہ جانے پاؤ، اس جنت سے یعنی اوریجنلی تو یہی ہوا تھا نا کہ جنت سے نکلوا دیا گیا۔ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو اور دو سٹیٹمنٹس آتی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اس کے بعد حضرت آدم نے توبہ کی تو وہ توبہ قبول ہو گئی، اور پھر دوبارہ کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اب تم ایک دوسرے کو دشمن ہو۔ تو اس نے جنت سے نکلوایا اوریجنلی، اور جو جنت کا لباس تھا وہ چھین لیا۔ اب ہمارے پاس وہ لباس ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہم سے بھی وہ یہ چھیننے والے اس کے اوپر محتاط رہنا ہے۔ یہ جو ایک بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جی یہ مولویوں کا جو مسئلہ ہے نا بس یہی ہے کہ جو عورت کو پردہ کرا دیں، عورت کو پردہ کرا دیں، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی نہیں پتا سوچتا کہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ حرام کھاتے ہیں، جو اپنی جگہ ایک اینگل سے بات صحیح ہے، لیکن مولویوں بیچاروں کا بھی مسئلہ اس لیے ہوتا ہے زیادہ کیونکہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب بنی آدم کہہ کے یہ نصیحت کی ہے تو اس میں خاص اس چیز کی بات کی ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، نہ آزمائش میں ڈالے، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکلوا دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ان سے اتروا دیے ان کے لباس تاکہ ان کو بے پردہ کر دے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک دیکھتا ہے وہ تم کو اور اس کا قبیلہ، یعنی اس کی پھر جو اس کی اولاد ہے وہ سارے پھر اس کام پہ متعین ہے کہ انسان کو بہکائیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یعنی ایک تو ظاہر سی بات ہے جن ہمیں نظر نہیں آتے، ہم تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے باطن کے اندر وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور ہمیں جب وسوسہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے اپنے نفس کی ترغیب ہے یا شیطانی وسوسہ ہے، اور کیونکہ وہ ہمارے اندر خیالات پیدا کر رہا ہوتا ہے تو ہم ان خیالات کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ صحیح خیال ہیں، غلط ہیں، آہستہ آہستہ وہ کنونس کرتا ہے، آہستہ آہستہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہم کیسے اس کے خیالات کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کی روشنی، جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کی روشنی کیسے ملے گی؟ جو قرآن شریف پڑھیں گے تبھی ملے گی۔ اگر قرآن شریف پڑھیں ہی نہ، یا پڑھیں تو صرف ہندو جو ان کے منتر ہوتے ہیں اس کی طرح پڑھنے سمجھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے چاہا ہے اور کیا ہمیں فرمایا ہے اور کیا ہماری ہدایت رکھی ہے، بس ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں، اور وہ ایک دوڑ لگی ہو۔ بہت بہت نیک لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اچھے اعمال کی جزا عطا فرمائے، ایک یہ لگی ہوتی ہے کہ جی رمضان کا مہینہ ہے تو آج میں نے اتنے سپارے پڑھے یا میں ایک سپارہ اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم فرمایا ہے کہ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں قرآن شریف ختم کرتے تھے اور ہم بھی ختم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، سنت کی پیروی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی اس طرح حکم نہیں ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کر سکتے تھے، آپ تو پورا مہینے میں ایک قرآن پڑھیں یا دو قرآن پڑھیں، حضور کے لیے تو یہ پاسبل تھا کہ وہ آرام سے سکون سے، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پاسبل ہے، جنہوں نے اتنی عربی سیکھ لی ہے، جنہیں آتی ہے، جو اگر کوئی ہے ہی پیدائشی عرب ہے تو وہ پورا قرآن جب پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ تو سنت پوری بھی ہو جاتی ہے اس سے۔
لیکن ہم جس طرح سے قرآن سننے یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی برائی نہیں ہے کہ سمجھے بغیر آپ سن رہے ہیں اور سمجھے بغیر آپ پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کا بھی ثواب تو ہے، لیکن اس سے وہ مقصد اچیو نہیں ہوتا۔ تو شیطان ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس کے پاس ہمارے باطن کی ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ ہم نے جب اس کی سازش کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس سے فیض حاصل کرنا پڑے گا، تب ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان جعلنا الشیاطین، بے شک ہم بنا دیتے ہیں، یعنی ہم نے بنا دیا مطلب ہم بنا دیتے ہیں، اولیاء، شیطانوں کو دوست، ساتھی، رفیق، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان سے محروم ہے، یعنی جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے زبان کا کلمہ نہیں ادا کیا، یعنی کلمہ ادا کرنے کے باوجود دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کنونس کرتا ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، وہ آپ کو مزید کنونس کرتا ہے، پھر آپ کے ساتھ کنونس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ غلط کام ایسے کرنے شروع کر دیتے ہیں جو تصور سے بالاتر ہوتے ہیں، تو لیکن آپ کرتے ہیں، اور پھر ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اور ان غلط کاموں کو آپ دینی تقدس ساتھ لگا دیتے ہیں، جس کے بعد تو پھر آپ کو وہاں سے ہٹانا کلوز ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، وہ اور اس کا قبیلہ، ایسی جگہ سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ساتھی بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے یا جو ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اس کی تفصیل کچھ آتی ہے، وہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو کوئی رحمان کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، اس کے لیے ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر ایک شیطان، وہ پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو شیطان کا اپنا ساتھی بننے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر میں بہت سٹرونگ ذکر نماز ہے، وہ بہت ہیلپ کرتی ہے، برائیوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بنیادی طور پر قرآن ہے۔ اللہ کی یاد اصل میں اللہ کی یاد دہانی ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے، نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون۔ اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنا چاہیے، اور قرآن سے جب آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے، قرآن سے جب یاد دہانی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیطان تو ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے، یہاں سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے، تو اب ہم کیسے بچیں گے؟ اور یہ بھی ایک بہانہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی جی انسان تو کمزور ہے، شیطان اس کو نظر نہیں آتا، اس نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم تو کمزور ہیں۔ نہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا، وہ زبردستی زور نہیں چلا سکتا۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ اچھا جی ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے غلط کام کرنے ہی کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب یہ وہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور پھر اس کو اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور اس کے اوپر تقدس دین کا ڈال دیتا ہے، تو جب وہ کرتے ہیں بے حیائی، قالو، تو وہ کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اس میں پایا اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بها، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ جب پہلے تو اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں، جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہاں پہ آیا ہے وجدنا، یہ وجدنا جو ہے یہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ وجدنا بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہے امرنا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وجدنا ہے یہ پورا سنگل ورڈ ہے، ہم نے پایا۔ یہ جو ہے امرنا، اگر یہ ہوتا نا امرنا تو اس کا مطلب ہوتا ہم نے حکم دیا،
لیکن یہ ہمارا نہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ دو الفاظ ہیں. ہمارا اس نے حکم دیا یعنی اللہ نے، اور نہ ہم کو. یہاں پہ نہ پھر ایز اے پروناؤن استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جو نون زبر الف نہ ہے یہ اس صیغے کا ورب کا حصہ ہے. یہاں پہ حصہ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. تو قرآن شریف جب بھی پڑھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نوٹس رکھیں، فوکس کریں. آہستہ آہستہ آپ کی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی، اور اگر گرامر کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی تب ہی قرآن شریف کو آپ صحیح سے سمجھ سکتے ہیں. کہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوں، آپ پورا رمضان میں قرآن ختم بھی کریں، قاری صاحب اگر تھوڑا سا سکون سے پڑھنے والے ہوں اور آپ کو پیچھے پیچھے سمجھ آ رہی ہو، پھر سارا سنت بھی پوری ہوگی، ہدایت بھی ملے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منشا ہے وہ بھی پورا ہوگا. تو اب یہ چیز ہوا یوں کہ جب سے حج شروع ہوا، حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے سادگی رکھی گئی، یعنی رہبانیت کا ایک عنصر رکھا گیا دین کے اندر، اور وہ مثلاً روزے میں ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک سال میں ایک مہینہ کچھ نہیں کھاتے پیتے، اور کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. یہ ایک طرح سے یہ رہبانیت ہے، اتنی رکھی گئی ہے دین کے اندر. اس کو لوگ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ساری زندگی شادی نہیں کریں گے. جیسے عیسائیوں کے ہاں جو راہب ہوتے ہیں، بنیادی تصور ان کا یہی تھا کہ جی وہ شادی نہیں کریں گے، اور جو ننے ہیں وہ بھی شادی نہیں کریں گی. یہ ایگزیجریشن ہوتی ہے، دس از ناٹ واٹ اللہ ہیز ریکوائرڈ. اسی طرح حج کے موقع پر یہ رہبانیت رکھی گئی کہ آپ نے ان چند دنوں کے اندر خوشبو نہیں لگانی، آپ نے 2 چادروں کے علاوہ مردوں نے اور کوئی لباس استعمال نہیں کرنا، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے. چند دنوں کے لیے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے بتائی. اب اگر دنیا میں جو دینی ایگزیجریشن چلی آ رہی ہے اس میں یہ ابھی بھی موجود ہے. یعنی جین مت کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا. ہمارے یہاں بھی اگر آپ نے سنا ہو کہ وہ صوفی تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے ماں باپ نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور پھر وہ فقیر بندے مانگتا رہا. پھر وہ آیا ایک دفعہ مانگنے، اس کے ماں باپ نے پہچان لیا اس کو، پہچان کے بھی انہوں نے کہا نہیں، جس کو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا بس اس کو تم نے دے دیا، اور وہ ان کا بیٹا تھا. اور دنیا میں رہ کے اپنے ماں باپ بوڑھے کی اس نے خدمت نہیں کی، اور جنگلوں میں پھرتا رہا. یہ اس طرح کی رحمانیت اسلام میں نہیں ہے. یہ ہم نے گھڑی ہوئی ہے، اور اس کو بہت لوگ واہ واہ سبحان اللہ بھی اس پر کرتے ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوگ اسے دینی تقدس ہی دیتے ہیں. تو اسی طرح جو دنیا کو چھوڑنے والا کانسیپٹ ہے جین مت کے اندر، یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے دنیا تیاگ دی تو اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں. گھر کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ڈھکی ہوئی کنسٹرکٹڈ شیلٹر کے نیچے رہنا بند کر دیتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، درختوں کے نیچے رہتے ہیں کہ جی ہم نے دنیا سے رہبانیت اختیار کر لی کیونکہ ہم مکتی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ محنت نہیں کرتے پکانے کے لیے، کھانے کے لیے، کچھ کماتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ دنیاوی کام ہے. یہ جو دنیا کی چیزیں اس کو کہتے ہیں یہ منہ مایا ہے. تو انہوں نے اگر وہ حاصل کرنی ہے، اس کے لیے ایک لفظ تو مکتی کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ جین جو استعمال کرتے ہیں وہ مکشا کا استعمال کرتے ہیں. تو اب انہوں نے مکشا حاصل کرنی ہے، اس کے راستے پہ چلنا ہے، تو انہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. تو جین کے ہاں جو بہت نیک ہو جاتا ہے وہ لباس بھی ترک کر دیتا ہے. ان کے خیال میں یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس کو بہت تقدس حاصل ہے اور لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. پھر جو اس سے بھی بڑھ کر نیک ہو جاتا ہے، یعنی جو نیکی کی حد کو پہنچ جاتا ہے، وہ کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اور بغیر کھائے پیے دنیا سے گزر جاتا ہے. تو ان کے خیال میں وہ تو نیکی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اس نے دنیا کو تج دیا، تیاگ دیا، اور دنیا سے وہ جو علائشیں ہیں، جو منہ مایا ہے، اس سے وہ بچ گیا. یہ کانسیپٹ عربوں میں بھی تھا. تو جب وہ ہمیں کہا گیا کہ نارمل لباس چھوڑ دو، 2 چادریں چھوڑ دو، ان کے یہاں تک نوبت پہنچ گئی بے حیائی کی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے بغیر لباس کے. اس کے لیے پھر ان کے ایک راستہ یہ تھا کہ ہاں جی یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، تو خدا کے حضور میں آنا ہے تو دنیا کی ہر چیز چھوڑ کے آنا ہے. ایگزیجریشن کر دی انہوں نے. یا قریش نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جی قریش تو کیونکہ مجاور ہیں، ان کو تو لباس استعمال کرنے کی اجازت ہے، اگر باہر سے کسی نے آنا ہے تو وہ پھر قریش سے لباس خریدے اور اس کو استعمال کرے. یہ ایک ان کا چال کر لیں، طریقے کار لیں. جیسے یہاں ہمارے یہاں پادریوں کے، پنڈتوں کے، اور ایون مولوی حضرات کے
یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ کے اندر تو نہ سینس ہے نہ آپ کا وہ رتبہ ہے، تو ایک جو دین کا عالم ہے چاہے کسی بھی دین کا، اس کا ایک سرٹن اسٹیٹس ہے، تو اگر آپ نے دین پر عمل کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کوئی نظر چڑھائیں، کوئی بھیٹ دیں، اور وہ آپ کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرے گا۔ پیر صاحب کو نذرانہ دیں گے، پیر صاحب آگے اللہ سے دعا کریں گے، یا پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کی قبر کا جو مجاور ہے اس کو جا کے کو پیسے پوسے دیں، تاکہ وہ اللہ سے آپ کو مکتی لے کے دے، آشتی لے کے دے، سلویشن لے کے دے۔ تو اسی طرح کا کانسیپٹ اس کا تھا۔ تو یہاں تک نوبت تھی کہ حج کے اوپر جو مقدس ترین مقام ہے خانہ کعبہ، وہاں پہ لوگ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے، اور ساتھ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کو پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ یہ وہ ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ جب انسان بے حیائی کو، غلط کاموں کو، چاہے جو بھی غلط کام کریں، وہ بدعت، یعنی بدعت سے شروع ہوتی ہے بنیادی طور پہ، یہ بدعت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو لباس میں، دو چادروں میں جاؤ، تو کسی آدمی نے پہلے ایک چادر پھینک دی ہوگی، اس میں مزید کے لیے ہم اور زیادہ کہیں، ہے تو نیکی کا کام، دنیا کا لباس ترک کر دینا نیکی کا کام ہے، تو ہم اور مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے حضور سے کہا کہ جی میں تو پھر ہر روز ہی روزہ رکھا کروں گا، کسی نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کہ جی اگر رمضان کے اندر یا اعتکاف کے دوران آپ نہیں جا سکتے، میاں بیوی نہیں ہو سکتے، تو میں کبھی ساری زندگی نہیں کروں گا۔ یہ اپنی طرف سے نیکی کی سینس میں کیا گیا۔ جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں وہ نیکی سمجھ کے کی جاتی ہیں، اور نتیجہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اینڈ ہوتا ہے وہ انتہا درجے کی بے حیائی یا شرک یا انتہا درجے کے غلط کاموں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ طے ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا، ہمیں اتنا اپنے اندر خناس پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بڑھ کے کام کریں کہ ہم یہ کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور تہجد آپ کی سنت کے طور پہ ہمیں موجود ہے کہ اچھا جی ہم یہ تو یہ نہیں حضور کی طریقے میں شامل ہے، تو وہ تو ہم کر لیں، ہم ایک اپنی نئی نماز نکال لیں کہ ہر عشاء اور مغرب کے درمیان میں بھی ہم ایک نماز پڑھا کریں گے، خود ہی سے فرض کر لیں۔ نماز پڑھنا تو نیکی کا کام ہے نا۔ چاہے ہم ہر اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ کیا حضرت بلال ہر اذان سے پہلے درود پڑھتے تھے کہ حضور کا طریقہ تھا؟ نہیں تھا۔ اب نہیں تھا تو آپ جو بھی کام کریں گے وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ انڈیویجول کو کر رہا ہے فرض، لیکن آپ کو نیا طریقہ رائج کریں گے وہ بدعت ہے، اور اس بدعت کے پھر فار ریچنگ امپیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ نسلوں میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں، جو اس کی وجہ سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک دن لوگ اٹھے ہوں گے اور انہوں نے بغیر لباس کے خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا ہوگا، یہ کئی نسلوں میں جا کے اس نوبت پر اس قدر بے حیائی پہ پہنچے ہوں گے۔ اچھا یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا دوبارہ بتا دیں۔ دیکھیں، ضربا اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، یہ ذرا اگر اس کو اس میں لکھیں اٹ ول بیکم ایزی۔ ضربا اس نے مارا، اس میں ایک صیغہ ہے ضربنا۔ اب ضربنا میں بے کے اوپر جزم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے مارا، لیکن ایک لفظ اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ضربنا۔ عربی میں یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ دو الفاظ ہیں۔ ضربا اس نے مارا، نہ ہم کو، تو ضربا نہ کا مطلب ہے اس نے ہمیں مارا، ضربنا کا مطلب ہے ہم نے مارا۔ بالکل وجدنا کا مطلب ہے ہم نے پایا، امارا نا کا مطلب ہے اس نے ہمیں حکم دیا۔ یہ ڈفرنس ہے ان کے اندر، یہاں پہ جزم ہے، یہاں پر زبر ہے، اتنا سا فرق ہے اور بات بالکل مختلف ہو گئی۔ تو وجدنا ہم نے پایا، وجدنا اس نے پایا ہمیں، امرنا ہم نے حکم دیا، امارا نا اس نے حکم دیا ہمیں۔ تو یہ غلط کام کرتے تھے اور اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف ٹھہراتے تھے۔ ساری بدعتیں ایسی ہوتی ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے بڑی سٹرانگ، اور یہ کامن سینس سے انڈرسٹوڈ بھی ہے۔ یعنی دنیا میں آج جتنی مرضی بے حیائی پھیل گئی، جتنے مرضی ان کے ہاں مغرب کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، آج بھی اس چیز کو سب سمجھتے ہیں کہ لباس استعمال کرنا ہے۔ کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کمپنی کی میٹنگ ہو رہی ہے سیدھے تو اس میں لوگ بھی لباس ہو کے آ گئے۔ سب کو پتا ہے کہ یہ اٹ از انسان کی پاکیزہ فطرت کے، سلیم فطرت کے خلاف ہے، یہ بےہودگی ہے۔
سب مانتے ہیں یہ بے حیائی ہے، تبھی تو نہیں کرتے نا. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے وہ لباس کے بغیر آ کے کہیں اسپیچ دے رہا ہو، ایک ڈیسنٹ اور لباس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ خطر کے لیے بھی ہے اور آرائش کے لیے بھی ہے، اور اچھا ڈیسنٹ لباس پہننا ضروری ہے، اور پہنے اگر افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو اس کو فرمایا کہ جو تم پر اللہ کا فضل ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. یا تو ایک انسان سارا کچھ دے دے. عبدالستاری نے نہیں کچھ رکھا اپنے لیے، جو بھی انہوں نے کیا لوگوں کے لیے کیا، اور خود ایک ملیشیا کا لباس پہن کے پھرتے رہے، وہ تو پرفیکٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اسی کو دھو کے دوبارہ پہن لیتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں. چلیں یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کا پیسہ ہے، تو آپ ڈیسنٹ مناسب ایک درمیانے لیول کا لباس استعمال کریں. پھٹے پرانے کپڑے مت پہنے، میلے کچیلے کپڑے مت پہنے، صاف ستھرے ریزنیبل کپڑے پہنے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. ہاں اسراف نہ کریں، نہ کنجوسی کریں، نہ اسراف کریں. یہ بھی انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، وہ موسٹ آف دی اگلی کلاس میں ہوں گی. تو یہ چیز بیسکلی کلیئر ہے انسان کو فطری طور پر کہ بےہودگی کا، بے حیائی کا انسان کی پاکیزہ فطرت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے ایسی بے حیائی کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر ایسی بات کرتے ہو جو تم جانتے ہو. علی اللہ کا مطلب بنیادی طور پہ مطلب ہے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے متعلق ایسی بات کرتے ہو، اور ویسے اس کا مطلب ہے اللہ کے خلاف ایسی بات کرتے ہو. اللہ جو ہے خلاف کی، یعنی اللہ پر ایسی تہمت لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اگلی آیتوں میں انشاءاللہ پھر مزید آئے گا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ علم پر ہے. وہ ایک ایون علامہ اقبال کے آپ کو اشعار مل جائیں گے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، جن کا اوورال مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز ہے عشق اور دل، جبکہ علم جو اور عقل جو ہے نا یہ سیکنڈری ہیں. اور جیسے وہ انہوں نے کہا کہ علم و بس کری ہو یار. حالانکہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو آپ نے زندگی میں جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے وہ آپ نے عقل اور علم کی بنیاد پر کرنی ہے. obviously ایک سرٹن کانٹیکٹ کے اندر جذبہ، محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ تو ریکوائرڈ ہے، مگر ڈیسیژن میکنگ محبت کی بیس پہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت ہے اس لیے میں اس کا پیٹ کاٹ رہا ہوں. نہیں، آپ دیکھیں گے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، کہاں ہے علم، کہاں ہے اس کی سند، کہاں ہے اس کی دلیل، کہاں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ اگلے کا پیٹ پھاڑ دیں. تو پڑھیں قرآن شریف میں کہیں ہے تو پتہ لگے گا نہیں ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہوگی وہی یہ کام کر سکتا ہے. اگر کسی جرم کی سزا موت بنتی ہے تو اتھارٹی والے دے سکتے ہیں، عام انڈیویجول تو دے نہیں سکتا. اب آپ کو جتنی بھی محبت ہے وہ محبت سیکنڈری ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. وہ محبت پرائمری ہے آپ کے جذبات کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو ایک جس کو کہنا چاہیے نا فیلنگ لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، وہ پرائمری ہوگی. لیکن جب بھی آپ نے کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہے، آپ نے یہ چیز کہ آپ نے قرآن پڑھنی ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، یا آپ نے پیر صاحب سے جا کے پوچھ لینا ہے یا مولوی صاحب سے پوچھ لینا ہے، تو وہاں پہ جذبات جو ہیں نہیں، اس کی بیس پہ ڈیسیژن نہیں کر سکتے. آپ جذبات علم کی بیس پہ کریں گے، عقل کی بیس پہ کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے تو تمہارا واحد آج یہ کرتے چلے آ رہے تھے، ان کو تم دیکھ رہے تھے اور تم نے خود ہی زوم کر لیا کہ ہمارے باپ دادا ایسا بہودہ کام کرتے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. کیا تم ایسی بات کرتے ہو اللہ کے اوپر، اللہ کے خلاف، اللہ پر الزام لگاتے ہو اس چیز کا جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب وہ کرتے ہیں بے حیائی تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس طریقے پر، طریقہ انڈرسٹوڈ ہے، اپنے باپ دادوں کو پایا اور اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. یہ جو انہا اس سے ایمفسس ہے، کیا تم اللہ پر وہ تہمت لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. جی اچھا، ایک سوال ہے تجوید سے متعلقہ. جی یہ ایک آیت نمبر ہے سورہ انفال کی 55 نمبر.
اس میں ہے شروع میں ہی ان شر الدوابی، یہ بی پڑھیں گے یا بے پڑھیں گے؟ بی پڑھیں گے، بی، بے زیر بی۔ اصل میں نا ایک ہے فارسی کا تلفظ اور ایک ہے عربی کا تلفظ۔ ہمارے ملک میں جو ہمارے پرانے قاری صاحبان ہوتے تھے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ فارسی کے تلفظ میں پڑھتے تھے۔ اگر آپ کبھی غور کریں گے، یہ ہم ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے بڑی ہے۔ عربی میں بیسیکلی چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے اور فارسی میں بیسیکلی بڑی یہ استعمال ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ کی آواز جو ہے نا وہ بڑی یہ والی آتی ہے، وہ بسم اللہ مجریہا ہے، مجریہا۔ اچھا مجرے، ایک جگہ ہے بس، باقی ہمیشہ آپ نے ای کی آواز نکالی۔ جیسے وہ پڑھتے ہیں کئی لوگ پڑھتے ہیں بے زنوبے، وہ بی زنوبے۔ ہاں، اور کیوں پڑھتے ہیں میں آپ کی وجہ آپ کو بتاؤں، جب وجہ پتہ لگتی ہے نا اس کی کریکشن آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے ہم کہتے ہیں راہ راست، اب ہے تو یہ زیر لیکن ہم اس کو بڑی یہ سے پڑھتے ہیں، یا صراط مستقیم کہتے ہیں۔ صراطی مستقیم اردو میں نہیں استعمال ہوتا، اردو میں ہم فارسی والی یہ استعمال کرتے ہیں، زیر کی آواز سے بڑی اے کی آواز نکالتے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ عادت ہوتی ہے جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پھر ہم اسی غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی غلط تو فارسی کے لحاظ سے اردو کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، لیکن قرآن میں ہوگا اگر زیر ہے تو صراطی مستقیم ہوگا۔ اردو اور فارسی میں صراط مستقیم ہوتا ہے، راہ راست ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم زیر سے دو الفاظ کو جوڑتے ہیں ان میں بڑی استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں جہاں پہ وہ دعا ہے سواری کے اوپر، وہاں مجریہا ہے اس یہ کے بعد، باقی ہر جگہ ای کی آواز نکال۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے جو وہاں مجرے ہا پڑھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم، بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ویسے پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ جو عرب لوگ ہیں ان کو شاید آئیڈیا ہو اس کا، لیکن عرب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جال سے بچائے۔